کئی لوگ جو نا اسی طرح کہہ دیتے ہیں ابھی تیری بخشش نہیں ہونی، تیری بخشش نہیں ہونی، اس طرح کا رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ جب مشرک کے لیے معافی ہے شرک کرنے کے بعد، تو مومن کے گناہ کرنے کے بعد اس کے لیے معافی کیوں نہیں؟ جو بندے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ڈرانا ضرور چاہیے، تحذیر چاہیے، جو بھی معاملہ ہے اس کا ان کو تنذیر چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ بندہ مایوس ہی کر دے۔ اس کی بھی تنگی نہیں ہوتی ان کو تنگی ان کی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی ہوتی ہے، ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ یہ آیت نمبر 110 دیکھیں۔ آیت نمبر 110 اور 119 دونوں کا مضمون ایک ہی طرح کا ہے تقریباً، لیکن پہلی آیت نمبر یعنی آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ وہ اہل ایمان جو ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر آزمائش پر آزمائش آئی، پھر ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے صبر کیا۔ پہلے والا ثم ان ربک للذین، اور آگے ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، یہ والا کلام، یہ دونوں اگلا پچھلا حصہ دونوں آگے آ رہے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 119 میں پورا مضمون وہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم جیسے یہاں ہے ویسے وہاں ہے، لیکن فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلا جو کلام ہے نا آیت نمبر 119 والی آیت کا، یہاں مخاطب بنایا جا رہا ہے ان کو جو ایمان لائے ہیں، ان سے کو معاملہ ہو گیا ہے تو اللہ نے ان کے لیے بھی بخشش کا اعلان کیا ہے۔ قربان جائیں، کریم نے کرم کی حد کر دی۔ یہ آیت نمبر 119 دیکھیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے جن کا ذکر چل رہا ہے مشرکین مکہ کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں اہل ایمان کے ذکر کے بعد بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، اور یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک پھر تیرے رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذالک، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور وہ اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک تیرے رب اس کے بعد بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ وہاں اہل ایمان کے لیے تھا، یہاں مشرکین کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے اور عام گناہ گاروں کے لیے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس یہ پڑھ کے پھر یقین ہو جاتا ہے بندے کو، یقین تو پہلے بھی ہے، یعنی یقین میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ خالق اور مالک کی طرف سے ہے، وہ خالق اور مالک جو ہر حال میں انسانوں کی خیرخواہی فرمانے والا ہے، جس کو انسانوں کی خیرخواہی مطلوب ہے کہ ان کا نفع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی وہی بالکل مضمون ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو، ان کو جو آقا علیہ السلام کو، اہل ایمان کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو اذیتیں دے چکے تھے، تکلیفیں دے چکے تھے، جنہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا تھا۔ حضور مکہ آتے ہیں تو مکے والے جو یہودی تھے انہوں نے کون سی تکلیف ایسی تھی جو روا نہیں رکھی تھی؟ کون سا ایسا معاملہ تھا جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ انہوں نے معاملہ پیش نہ کیا ہو؟ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، میں کہ لوگو تم ہی تو اپنے ذرا گریبان میں دیکھ لو
کہ وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے راستے میں کانٹے بچھاؤ پھر بھی وہ تمہاری خیر خواہی کریں، تم سرعام لوگوں کو جا کے کہ بندے کو جا کے کہو کہ یہ ان کی دعوت جھوٹی ہے، اس کے باوجود میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ فرمائیں۔ یہ سارا پڑھ کے یقین نہیں ہو جاتا بندے کو؟ پتہ ہے نا، کوئی بندہ کسی کے پاس اپنی ذات کے لیے جاتا ہے، کتنی بار جائے گا؟ اگلا بات سن ہی نہیں رہا، بات بات پہ جھڑک رہا ہے، اہانت امیز رویہ اختیار کر رہا ہے، کتنی بار جائے گا بندہ؟ لیکن قربان جائیں، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے مشرکوں میں سے ایک ایک مشرک کا دروازہ کتنی بار بجایا ہے۔ جیسے جیسے قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ہر بار انہیں پڑھ کے سنایا، اوہ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ یہ یا ایھا الناس کی جتنی بھی آیات کریمہ قرآن پاک میں آئی ہیں، یہ سب میں خطاب انہیں کو کیا گیا ہے، مشرکین مکہ کو۔ اگر ایسا ہے کہ وہ صرف قرآن کا حصہ بنتی گئی، حضور نے پڑھ کے نہیں سنائی ان کو، تو یہ تو پھر یہ لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک وحی چھپائی گئی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ یہ خیر خواہی یہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتی ہے، اللہ نے ہی میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دل میں ودیت فرمائی تھی، اور خیر خواہی اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو فرماتا ہے، حبیب پیارے اب چھوڑ دیں ان کو، اب چھوڑ دیں ان کو، اب ان کے پاس نہ جائیں آپ۔ ایسے لوگ جن کو چھوڑنے کا فرمایا گیا، پھر ان کے لیے یہ والا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا پھر مزیداری والی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ثم ان ربک کا فرما کے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حوالہ دیا ہے وہ حوالہ بھی اپنی ربوبیت کا دیا ہے۔ ان ربک، بے شک ابھی پہلے تیرا رب ہے، للذین عملوا السوء بجہالۃ، جس نے جہالت کی وجہ سے برا عمل کر لیا ہو، گناہ کر لیا ہو۔ اس میں چونکہ اولین مخاطب جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہوں، یہ مدینے کی یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، ان سب کو مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ میں کہ اگر یہ لوگ، میں حبیب پیارے اگر یہ اب بھی توبہ کر لیتے ہیں، جہالت کی وجہ سے انہوں نے کیا جو بھی کیا، یہ تیرے مقام سے واقف نہیں تھے، تیری عظمت و شان کو جانتے نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار دعا کی تھی جب انہوں نے حضور کو بڑی سخت تکلیف دی، آقا علیہ السلام نے یہ دعا کہ مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے کوئی نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، بس وہ جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، مولا تو ہی کرم فرما دے۔ وہی اللہ نے فرمایا یہاں، میں جہالت کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، جو فعالتن کے وزن پر جو مصدر آتا ہے اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ جہالت بولا جاتا ہے، یہاں جہالہ ہے، یہاں کیا ہے؟ جہالہ ہے۔ یہ شمع بز میں ہدایت بھی ٹھیک ہے، ہدایت بھی ٹھیک ہے، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہدایت بھی ٹھیک ہے اور ہدایت بھی ٹھیک ہے، یہی معاملہ یہاں ہے۔ اس کو جہالہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جہالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی مصدر فعالت ان کے وزن پہ آئے گا اس کو فعالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فعالہ بھی یعنی بفتح الفا اور بکسر الفا، دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، ذرا غور فرمائیے گا، میں کہ بے شک تیرے رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، انسان کو اگر معلوم بھی ہو نا کہ یہ گناہ کا عمل ہے پھر بھی وہ کرتا ہے، فرماتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ کس وجہ سے کرتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ یہاں جہالت کے بعد جہالت جس کا اس ہر وہ گناہ جس کا سبب جہالت ہو، اس کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ وہ توبہ کرے، بشرط کہ یہ نہ وہ توبہ نہ کرے تو پھر ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو جہالت کی وجہ سے کوئی بھی گناہ کرے، یہاں یہ ذہن میں رہے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ انسانوں کے ان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ ہے۔ اس طرح کے بھی جتنے گناہ ہیں ان کے بھی وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ جہالت کے لفظ جو ہے نا اس کے تحت وہ شامل ہوں گے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس کے اولین مخاطب مشرکین مکہ، مدینے کی یہودی نصرانی ہیں، اور اس کے بعد جا کر کے
پھر عام گناہ گار لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے مخاطب بنیں گے۔ ظاہری بات ہے جب مشرک کے لیے معافی ہے شرک کرنے کے بعد، تو مومن کے گناہ کرنے کے بعد اس کے لیے معافی کیوں نہیں؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کئی لوگ جو نا اسی طرح کہہ دیتے ہیں ابھی تیری بخشش نہیں ہونی، تیری بخشش نہیں ہونی۔ اس طرح کا رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کو حلفاً کہہ دے کہ اللہ کی قسم تیری بخشش نہیں ہوگی، حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بتائیں، ایک بار ایسے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دوست آئے ہوئے تھے، ایک بندہ جو ہے نا وہ ایسے ہی فرمانے لگا، کہنے لگا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے سسر کی بخشش نہیں ہوگی۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے یہی گناہ کیا ہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہو، یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اور جرم کیا ہو وہ بیچارے نے ہیں۔ اب بتائیں نا، اس طرح حلفاً کہنا، قسمیں اٹھا کے کہنا کہ میرے سسر کی بخشش نہیں ہوگی، یا میرے فلاں بندے کی بخشش، فلاں دوست کی بخشش نہیں ہوگی ہیں۔ یہ رویہ انتہائی سخت ہے، کسی مومن کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ تو ہاں، جو بندے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ڈرانا ضرور چاہیے، تحذیر چاہیے، جو بھی معاملہ ہے اس کا ان کو تنذیر چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ بندہ مایوسی کر دے اس کو کہ تیری تو بھائی بخشش نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ثم تابوا من بعد ذلک، جہالت کی وجہ سے ان سے گناہ ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی ہے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ کہ اکیلی توبہ ہی کافی نہیں ہے، وَأَصْلَحُوا، اور وہ اصلاح بھی کریں۔ کیا کریں؟ اصلاح بھی کریں۔ کس کی؟ اپنی اصلاح سب سے پہلے کس معاملے میں؟ عقیدے کے معاملے میں۔ کس معاملے میں اصلاح کرنی ہے؟ عقیدے کے معاملے میں، اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اولین مخاطب جو ہیں وہ مشرکین ہیں اور یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ان لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اصلاح کریں۔ ظاہری بات ہے مشرک کو سب سے پہلے اصلاح شرک چھوڑنے کا اصلاح کا کہا جائے گا نا۔ کافر کو نماز کی دعوت تھوڑی دی جائے گی، کافر کو دعوت جو دی جائے گی وہ کفر چھوڑنے کی دی جائے گی، اسلام اپنانے کی دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصلاح سب سے پہلی عقیدے کی ہے۔ جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ شرک کو نہیں چھوڑتا، کفر کو نہیں چھوڑتا۔ یہودی ہے تو وہ یہودی عقائد و نظریات پر کاربند ہے، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ ذہن میں رہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اہل ایمان کا بھی ذکر فرمایا پہلے، پھر یہودیوں کا، پھر نصرانیوں کا۔ ان سب کا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے ہاں مقبول تبھی بنیں گے جب یہ توبہ کر لیں، جب یہ توبہ کر لیں۔ محض خواہشات کا نام جو ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ خواہشات رکھے بندہ صرف میں جنت چلے جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالوں گا، اور عمل صفر ہو اس کا، تو میں نہ، یہ نہیں سمجھایا نہیں سمجھایا۔ تو اس آیت مبارکہ کو پکڑ کے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی، جہاں اللہ نے یہودیوں نصرانیوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے مسلمانوں کا بھی تو ذکر کیا ہے۔ بھئی مومنوں کا جو ذکر آیا ہے ان کو مزید اخلاص اپنانے کا حکم ہے، اور مشرکین اور یہودی اور نصرانیوں کا جو ذکر آیا ہے وہاں پہ ان کو ایمان قبول کرنے کا حکم ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ان کو ایمان قبول کرنے کا، کفر اور شرک کو، یہودیت کو، نصرانیوں کو ترک کرنے کا حکم ہے ان کو۔ بالکل یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ اس کے مخاطب اولین جو ہیں وہ مشرکین ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ نصرانی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب مشرک کو، یہودی کو، نصرانی کو جب دعوت دی جائے گی اس کو سب سے پہلی دعوت ہی ایمان کی دی جائے گی، کفر کو، شرک کو، یہودیت و نصرانیت کو ترک کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس بندے کو جناب آپ تسبیح پکڑا دیں ہاتھ میں، ہو وہ مشرک، اسے کہا جائے یار یہ آپ اتنی بار درود شریف پڑھا کرو، ایسی تو دعوت کوئی بھی نہیں دے گا۔ کوئی احمقی ہوگا جو ایسی دعوت دے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایسی دعوت کوئی بھی نہیں دے گا کسی کو۔ ان کو جو دعوت دی جائے گی سب سے پہلے وہ اصلاح کی جو دعوت ہوگی وہ اصلاح عقیدہ کی ہوگی۔ کس کی دعوت ہوگی؟ مشرک کو اصلاح عقیدہ کی اور اصلاح عمل کی دعوت ہوگی، اور مومن ہوگا تو عقیدے کی دولت چونکہ اس کے پاس موجود ہے، اس کو جو دعوت ہوگی وہ اصلاح عمل کی دعوت ہوگی۔ کون سی دعوت ہوگی؟ اصلاح عمل کی دعوت ہوگی، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اولین مخاطب چونکہ مشرکین یہود و نصرانی ہیں، یہود اور نصرانی ہیں، اور دوسرے مخاطب جو ہیں اس کے بعد وہ اہل ایمان بھی ہیں۔ کون ہیں؟ اہل ایمان بھی ہیں، یعنی جن سے جو ہے نا وہ گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، وہ لوگ بھی یہاں مراد ہیں۔ ان کو بھی یہاں دعوت اصلاح دی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں ایمان ٹھیک ہے، ایمان کی دولت موجود ہے، تو یہاں ان کو جو دعوت ہوگی
وہ اصلاح عمل کی دعوت ہوگی۔ سمجھ آ گیا جی؟ اب یہاں دیکھیں ذرا، اسی لفظ سے واصلہ سے جہاں انہیں اصلاح کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کریں، اصلاح نفس ہو، اصلاح عقیدہ ہو گیا، اصلاح نفس ہو گیا، اصلاح اعمال ہو گئی، یہ وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ اصلح، وہ اصلاح کریں۔ یہاں اصلاح سے مراد ان لوگوں کی بھی اصلاح ہے جن کو اس نے گناہ پر لگایا ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ان لوگوں کی بھی اصلاح مقصود ہے جن کو اس نے گناہ پہ لگایا ہے۔ یعنی فقط یہ اپنی توبہ نہ کرے، توبہ کر لے کو کافی ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ جن کو گناہ پہ لگایا ہے اس نے، ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرے، ان کو بھی جا کے سمجھائے، بھائی دیکھو بات سنو، بھائی میں نے خود تمہیں اس راہ پہ لگایا تھا، تب میں جاہل تھا، جہالت تھی مجھ پر، میں جاہلیت میں گزر رہا تھا، تو لہٰذا اب میں نے توبہ کر لی ہے، آپ بھی توبہ کر لو یار۔ اگر گناہ میرے کہنے پہ کر سکتے ہو تو نیکی میرے کہنے پہ کیوں نہیں کر سکتے تم؟ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو یہاں اصلاح فقط اپنی ذات کی مراد نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کا حکم ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ جن کو اس نے گناہ پہ لگایا ہے ان کو اصلاح کی دعوت دے، بلکہ باقی لوگوں کو بھی، جس کو بھی دیکھے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے، ان کو بھی اصلاح کی دعوت دے، ان کو بھی اصلاح کی دعوت دے۔ قربان جائیں یہ آیت مبارکہ وہ لوگ، مکے کے لوگ جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، جو بھاگتے بھاگتے بدر پہنچے تھے لڑائی کے لیے، پھر انہی لوگوں نے توبہ کی، اپنی بھی اصلاح کی، اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے لشکر اسلام میں شامل ہو گئے، لشکر اسلام میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے جہاد بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کام ان سے اسلام کے دین کے، قرآن کے غلبے کے لیے لیے ہیں، بڑے بڑے معاملات میں وہ پیش رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ انہوں نے اصلاح کی ہے۔ بھائی ہمارے ہاں بھی ضروری ہے کہ ہم اصلاح کا عمل جو ہے وہ لازماً اختیار کریں، اس میں اپنی ذات کی بھی اصلاح ہو، اپنے اعمال کی بھی اصلاح ہو، اور عقیدہ بھی کوشش کر کے بندہ کسی عالم کو، بزرگ کو جا کے سناتا رہے، جی میرا نظریہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، کیونکہ لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے نا، وہ مال آنے پر عقیدہ اور ہوتا ہے، مال جانے پر عقیدہ اور ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے عقیدہ اور ہوتا ہے، بیٹا فوت ہو جائے عقیدہ اور ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کا رویہ ہے، عمومی رویہ ہے، سچی بات ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ ایک بندہ ذاتی طور پہ میں اس کو جانتا ہوں، یہی میں درس دیا کرتا تھا، میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جتنا قریب کر سکیں اتنا قریب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں اور اس طرح کی باتیں۔ میں نے کئی بار یہ بیان کیا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بنا محنت کے بھی عطا فرما دیتا ہے، سمجھ نہیں آیا؟ بنا محنت کے بھی عطا فرما دیتا ہے، اور محنت پر تو عطا فرماتے ہی فرماتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ایک بندہ وہ ہے جس کا کاروبار ہے، دکان چلاتا ہے، کچھ بھی چلاتا ہے، یہاں سے دور دراز علاقے میں جاتا ہے، دور دراز علاقے میں، وہاں جا کے کوئی 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر پہ جا کے وہاں اس کا کام ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اور کئی بندے وہ ہیں جن کی روٹی اللہ نے ان کے دروازے پہ رکھ دی ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے ساتھ ہی دکان ہے نتقی صاحب کی، وہ سودا لینے جاتے ہیں کہیں، وہیں اپنے گھر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، وہیں پہ لوگ سودا دینے والے بھی وہیں آتے ہیں، لینے والے بھی وہیں آتے ہیں۔ نہ کسی کو دینے کے لیے کسی کے گھر جانا پڑتا ہے، نہ لینے کے لیے کسی کے گھر جانا پڑتا ہے، لینے والے بھی وہیں پہنچتے ہیں، دینے والے بھی وہیں پہنچتے ہیں۔ تو بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی اس کے دروازے کے اوپر ہی رکھ دے، یہ بھی تو بنا محنت کی ہے۔ باقی لوگ جو محنت کر رہے ہیں، لینے جاتے ہیں، پھر کوئی فون کرتے ہیں بھی دینے بھی آ جاؤ، یہ بھی معاملات کرتے ہیں لوگ، لیکن ان کو روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دروازے پہ رکھ دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما سکتا ہے، ایسے کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ میں بیان کرتا تھا، تو ایک دن وہ الجھ پڑا مجھ سے، کہنے لگا یہ ایسے مارتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ دیتا تو پھر میرے بیٹے کو کیوں نہیں دیتا، اللہ دیتا تو پھر مجھے کیوں نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا کسی کو، یہ الفاظ تھے اس کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اسی بندے پر۔ وہ جو عقیدے کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، ان کا عقیدہ لسی والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لسی کا حساب نہیں ہوتا، جیسے جتنا پانی بڑھاتے جائیں وہ بڑھتی جائے گی، اور جیسے جب وہ سکڑنے پہ تو سکڑ بھی جائے گی، رکھی جائے باہر دھوپ میں تو وہ پانی ڈالتے جائیں تو بڑھتی جائے گی۔ تو یہ عقیدہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہی بندہ
اس کی اپنے بیٹے جو ہیں وہ کام میں لگ گئے، 2-3 لاکھ روپے آنے لگ گئے، تو مجھے کہنے لگے جی وہ آپ صحیح کہتے تھے اس وقت، وہ صحیح کہا تھا، واقعی اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ تھوڑی ہے یار، عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق مانا ہے تم نے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو پھر تمہارا جب کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، اللہ کے لیے نظریہ یہ تھا، اب آ گیا اللہ کے لیے، تعالیٰ کے لیے نظریہ تمہارا اور ہو گیا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کیا ہے، او کصیب من السماء، یہ آیت مبارکہ میں کہ جب بجلی چمکتی ہے تو یہ اسلام کے مطلب ہے کہ اسلام کچھ دیتا ہے ان کو، بھاگ کے اسلام کے قریب آتے ہیں۔ جب اسلام کہتا ہے لو بھی اب فلاں جگہ پہ تم نے کچھ دینا ہے، تو میں پھر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ جب لینے کی بات ہے تو آگے آگے بیٹھتے ہیں، جب دینے کی بات ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ یہ ہمیں سنائی ہی نہ دے یہ بات۔ سمجھا نہیں سمجھایا؟ تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں نا آقا علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ آپ جو ہیں آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے، آپ بادشاہ بن جائیں، یا پھر آپ جو بھی اپنے لیے اختیار فرمانا چاہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، میں بادشاہ نہیں بنوں گا، میں ایسے رہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے گھر کھانا پکے اور ایک دن نہ پکے، ایک دن بنے اور ایک دن نہ بنے، جس دن بنے کھا کے شکر کروں، جس دن نہ ملے اس دن صبر کروں۔ سمجھا نہیں سمجھایا بھائی؟ تو یہ میرے حبیب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کا آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، ابا ان کے فوت ہو گئے تھے، یہ اپنے چاچا کی پرورش میں تھے، ان کی جداد ساری ان کے چاچا دیکھتے تھے۔ ایک دن چاچا کو پتہ چل گیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو اس نے نا گھر سے نکال دیا، اور نکالا بھی کیسے، جداد بھی ساری ہڑپ کر لی، اور ان کے امن صاحب بھی ان کا نکاح ہو گیا تھا، ان کے چچا کا، جداد بھی ساری ہڑپ کر لی، ان نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیے، کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیے، گھر سے نکال دیا۔ یہ گھر سے جب باہر نکلے تو ان کی اماں نے اوپر سے راستے کی طرف چادر پھینک دیے، وہ چادر جو تھی انہوں نے چادر کو درمیان سے 2 ٹکڑے کیا، بڑی چادر تھی، وہ لپیٹ کے جو سوتے ہیں بڑے بڑے کھیس ہوتے تھے، بڑی چادر تھی، انہوں نے درمیان سے 2 ٹکڑے کیے اس چادر کے، آدھی نیچے باندھ لی، آدھی جو ہے اوپر اوڑھ لی۔ یہ اوڑھنے کے بعد رات کو سفر کرتے رہے، صبح نماز میں فجر میں جب حضور مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھا کے حضور نے دیکھا میں یہ کون ہے، 2 چادریں پہن کے بیٹھا ہے۔ شکوہ تو وہ کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا نام میں نے لینا شروع کیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میں جداد بڑی اچھی پرورش، اچھا ہر شے مجھے کھانے پینے کو میسر تھا، یا رسول اللہ میرے تو سارا کچھ چھن گیا ہے۔ لیکن اس بندے نے شکایت نہیں کی، بڑا خوشی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ کا ہوا ہوں، اللہ نے مجھ سے ہر شے نجاست والی غلاظت والی پرے کر دی ہے، اب میں آپ کو ہی ہو گیا ہوں۔ یہی حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی عمر کے نہیں تھے، ابھی لڑکپن ہی تھا ان کا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کچھ عرصے بعد تبوک کا سفر، تو اور کسی نے بھی یہ بات نہیں کی جو انہوں نے کی حضور کی بارگاہ میں آ کے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ شہید بھی ہوں تو حضور کے سامنے ہو جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کی جو چھال ہوتی ہے نا، وہ چھلکا ہوتا ہے، جو آقا علیہ السلام نے وہ توڑوانے کے بعد آقا علیہ السلام نے یہاں باندھ دیا ان کے بازو پہ، باندھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کا خون میں کافروں پہ حرام کرتا ہوں۔ تو وہ ہکے بکے یا رسول اللہ میں تو شہید ہونے کی دعا منگوا رہا تھا آپ سے کہ آپ دعا کر دیں میرے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دے، اور آپ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کا خون کو کافر بہا ہی نہ سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا رہے ہو نا جہاد پہ، جہاد کے لیے جا رہے ہو، تم ایسے ہی فوت ہو گئے تو اللہ کے ہاں شہید ہو گئے تم۔ اور پھر کرنا کیا ہوا، یہ سفر بھی تبوک کا تھا، یہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رات کے وقت میں نے دیکھا دور جو ہے وہ روشنی جل رہی ہے، کوئی لالٹن وغیرہ اس وقت کی جو بھی ہوگی، کوئی لالٹن جل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اٹھ کے دوڑا، میں نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح کہیں سے کوئی حملے کا معاملہ تو نہیں ہو رہا۔ کہتے وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں قبر تیار ہے،
حضرت ذوالبجادین کا جنازہ پڑا ہوا ہے ہیں جی، اور خود حضور قبر میں اترے ہوئے ہیں، حضور قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کے ہاتھ میں وہ روشنی ہے، لالٹین ہے، حضرت ابوبکر اور عمر جو ہیں وہ اٹھا کے حضرت ذوالبجادین کو حضور کو پکڑا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت جو خواہش ابھری نا، میں نے کہا کاش کہ عبداللہ آج تو مر گیا ہوتا نا، ہیں تو ابوبکر اور عمر تجھے اٹھاتے اور حضور تجھے دفناتے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی عقیدہ جو ہے نا وہ عقیدہ ہوتا ہے، ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ تنگی آنے پر بھی ان کا عقیدہ مضبوط رہے، لیکن ہمارے ہاں تنگی اور کوئی بھی نہیں آتی، صرف روٹی کی تنگی آتی ہے لوگوں کو۔ اچھا مزیداری والی بات یہ ہے روٹی کی بھی تنگی نہیں ہوتی ان کو تنگی ان کی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی ہوتی ہے، ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، صرف خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ وہ خواہشات جب پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ نعوذ باللہ ناراض اللہ تعالیٰ سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ نوجوان تھا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے کب راضی نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ میں کیسے معلوم ہوتا تجھے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں، اگر میرا دل اللہ سے خوش ہو نا مجھے یقین ہو جاتا ہے اللہ بھی مجھ سے خوش ہے۔ انہوں نے کہا جب دل میں جو ہے نا کوئی میلہ نہیں شروع ہو جائے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہوا ہے، تو میرا دل اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگا ہے۔ بتائیں، کاش کہ یہ بات ہم پلے باندھ لینا، ہر بندہ اس بات پہ غور کرے کہ آخر وجہ کیا ہے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے بدگمانی آئی ہوئی ہے۔ کاش کہ ہمارے لوگ سمجھ جائیں یار خالق اور مالک ہے، وہ کریم ہے، اس کے لیے بھی کوئی بندہ بدگمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَأَصْلَحُوا، اور وہ اصلاح کریں اپنی بھی، اپنے عقیدے کی بھی، اپنے عمل کی بھی اور لوگوں کی بھی، جن کو انہوں نے گناہ پہ لگایا ہے یا نہیں لگایا، ہر حال میں۔ یعنی ان کو جیسے عام بندے کی اصلاح کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے شرعاً، اس کی بنسبت اس بندے کی اصلاح زیادہ فرض اور مؤکد ہے اس پر جس کو اس نے گناہ پہ لگایا ہے۔ سمجھ آ گئے نا جی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، جنہوں نے گناہ کیا جہالت کی وجہ سے، پھر توبہ کر لی، پھر اصلاح کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے، تیرا رب جو ہے ان کے لیے بخشنے والا بھی ہے، مہربان۔